حبیب علیہ السلام کی جو باندی تھی ایک، جو کہ حضرت ام ایمن کے نام سے تھی سرکار کی، یہ وہ تھی جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ترکہ سے آپ کی طرف آئی تھی، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو ام ایمن تھی تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے وصال کے بعد اکثر ان کے ہاں جاتے، اور اس لیے جاتے کہ سرکار ان کے ہاں جایا کرتے۔ تو اب مرکز کون ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرف سرکار کے لحاظ سے، عظمت کس کے لحاظ سے ہے؟ سرکار کے لحاظ سے۔ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے، اور سرکار سے منسوب جو ذات ہے وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کی فضیلت کو تسلیم کرنا ہے۔ پھر یہاں پر اگر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف بڑھیں تو آپ دیکھیے سرکار نے ادھر کیا فرمایا، ان سے صحابہ جو حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت امام حسن ہیں، امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لحاظ سے فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب ادھر سنیے، ادھر قریش کی بات کی، یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا تذکرہ کیا، انصار کا، کیونکہ ہم دونوں والے ہیں، قریش والے بھی ہیں اور انصار والے بھی ہیں، مکی والے بھی ہیں اور مدنی والے بھی ہیں، ہمارے دونوں پہلو ہیں۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کریں گے، کیونکہ دونوں کو اللہ نے سرکار کے لیے چنا۔ اب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انصار کے بارے میں کہ مسلمانوں، ان کی برائیاں لغزشیں معاف کر دو، یعنی کہ جو انصار ہیں ان سے اگر کوئی معاملہ ہوا ایسا تو ان کی لغزشیں معاف کر دو اور ان کی نیکیاں قبول کر دو۔ پھر حبیب علیہ السلام نے انصار ان کے لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اور میرے سسرال، میرے صحابہ اور میرے سسرال۔ اب صحابہ اور سسرال کس نے بنایا؟ جس طرح سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اسی طرح اسی حدیث شریف کے اندر سرکار نے ارشاد فرمایا پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو میرا سسرال بنایا اور بعض کو میرا داماد بنایا۔ اب سسرال کون ہوئے؟ حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سسرال ہوئے۔ اسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان، آپ سنیں گے یہ ابو سفیان کے لیے تو ساری زندگی ہم جو ہے وہ عموماً جو کہانیاں پڑھتے آئے ہیں غزوہ احد کے لحاظ سے، یاد رکھیے یہ اخیر وقت میں جا کے ایمان لے آئے تھے، اور ایمان لے آنے کے بعد محبوب علیہ السلام کی برکت سے پچھلی ساری خطائیں معاف ہو گئی۔ اب جو صحابی ہو گئے ان کے لحاظ سے تذکرہ اسی طرح ہوگا حضرت ابو سفیان، اسی طرح ان کی جو زوجہ ہیں ہندا، وہ پہلے لحاظ سے جو کچھ ہوتا رہا سو ہوتا رہا، لیکن اسلام کی برکت یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 60 سال عمر ہے اور 60 سالہ زندگی کے اندر کوئی دن ایسا نہیں اور کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا، تو اب میں کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ کرم فرمائے اور میری ساری خطائیں معاف ہو جائیں؟ تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کلمہ کیا کرے گا؟ سرکار نے فرمایا تیرے 60 سالہ گناہوں کو دھونے کے لیے کلمہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھیے کہ ایک عام مسلمان کے لیے یہ معاملہ ہے کہ اس کے لیے خطائیں معاف ہو گئی، اور پھر دوسرا ساتھ یہ بھی کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کی زیادت نصیب ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر آگے بات بڑھاتے ہیں کہ سب سے جو بڑا شرف ہے دونوں طرف، اور پھر آگے اس میں الگ الگ موتی ہیں جو کہ جوہرات ہیں جو چمک رہے ہیں، سب سے جو بڑا شرف وہ کیا ہے؟ شرف صحابیت، یہ سب سے بڑا شرف، یعنی کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میسر آ گئی، سرکار کے چہرہ انور کو دیکھ لیا، جس کو شرف صحابیت میسر آ گئی، تو دو پہلو، ایک یہ کہ رب تعالیٰ نے پھر ان کو اس شرف صحابیت کے ماتحت فضیلتوں سے نوازتا چلا گیا، جو ان کی تقدیر میں معاملے لکھے تھے وہ خیر والے کلام معاملات ان کے ساتھ ہوتے چلے گئے، اور پھر ساتھ ہی اگر زندگی کے اندر کسی مقام پر ان سے لغزشیں ہوئیں تو رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ان لغزشوں کے لحاظ سے کلام فرماتے ہوئے فرما دیا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اللہ نے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیا۔ ادھر فضیلتوں کا تذکرہ
تذکرہ ہوتا رہا اور ادھر لغزشوں سے معافی کا تذکرہ ہوتا رہا. یہاں پر سنیے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اور سسرال کی عزت و احترام کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کرو. سبحان اللہ. یہ پہلو میرے صحابہ اور میرے سسرال. اب سسرال میں کون کون شامل ہے؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت امیر معاویہ، یہ سرکار کے سسرال میں آتے ہیں. اور وہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ جب میں ایک دفعہ جب آپ مصر گئے فتح کرنے کے لیے تو اس وقت آپ نے آل مصر سے بڑا اچھا سلوک کیا. تو آل مصر نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ جب غالب قومیں مغرور قوموں پر جاتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ جو سلوک کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن یہاں پہ آپ کی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمیں ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر بن عاص جب مصر فتح کرنے جاؤ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے ننیال والے بھی ہیں، سسرال والے بھی. سبحان اللہ. اب دیکھیں وہ جو ابھی ایمان نہیں لائے یعنی کہ دور ہے مصر والے، ان کے لحاظ سے سرکار کلام فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ وہ میرے ننیال والے ہیں. ننیال والے بھی نانکے ہیں اور سسرال والے ہیں کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہاں سے تھیں. تو آپ خود سوچئے گا. آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً اتنے جو دور کا رشتہ ہے اس کا لحاظ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ اگر دور کے رشتے کا اتنا احترام ہے تو جو قریب کا رشتہ ہے اس کے لحاظ سے کتنا احترام ہوگا. اس لحاظ سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں، میرے سسرال کے بارے میں جو ہے عزت و احترام کے بارے میں میری نصیحت کو یاد رکھو. اور پھر فرمایا سرکار نے جس نے ان کے بارے میں میری نصیحت یاد رکھی، جس نے ان کے بارے میں میری نصیحت یاد رکھی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت فرمائے. اور جس نے ان کے بارے میں میری نصیحت یاد نہ رکھی وہ خدا کی امان سے جدا ہو گیا. خود سوچیں یہ شرف کس کو حاصل ہے اور بدبختی کس کے نصیب میں آ رہی ہے؟ یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ اہل سنت و جماعت. اور بدبختی کن کے کھاتے میں آ رہی ہے؟ جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آل اسلام میں سے ہمیں یہ شرف بخشا کہ اعتدال کی راہوں پر چلے. اور پھر دیکھیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں آل بیت اطہار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے آل بیت اطہار اور قرآن یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. سرکار نے فرمایا دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے. یہ ہے آل بیت اطہار. اب آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ کس طرح بیلنس رکھنا ہے اور آل سنت کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ادھر کیا سرکار نے فرمایا؟ ایک جگہ پر حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان اپنے پیچھے دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری حدیث کے اندر اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری آل بیت اطہار. اب ہمارا طریقہ کیا ہے کہ نہ ہم کتاب اللہ اور سنت سے جدا ہوں گے، نہ ہم کتاب اللہ اور اہل بیت سے جدا ہوں. یہ ہمارا طریقہ ہے. اور پھر حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ آل بیت اطہار اور قرآن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے. یعنی بیت کا شرف ہے اور ان کا خاص احترام ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ دوسرے سے ساتھ رہیں گے اور ان سے جدا نہیں ہوں گے. لیکن ساتھ ہی دوسری طرف ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں میری نصیحت کو یاد نہیں رکھے گا، یہ بھی سنتے جائے مجموع الزوائد کے اندر، جو میرے صحابہ کے بارے میں میری نصیحت کو یاد نہیں رکھے گا، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یاد رکھے گا وہ حوض کوثر پر آئے گا، اور جس نے حفاظت نہ کی وہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آئے گا. جس نے حفاظت کی وہ میرے حوض کوثر پہ آئے گا، اسے جام نصیب ہوگا. اور جس نے حفاظت نہیں کی وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا اور اس کو وہاں سے جام نصیب نہیں ہو سکے گا. یہی نہیں بلکہ وہ قیامت کے دن مجھے دیکھ بھی نہیں پائے گا جو میرے اصحاب کے لحاظ سے کلام کرے گا. یہ آل سنت کا طریقہ ہے
کہ آل بیت اطہار کے شرف کو بھی سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا ہے، اور ان کو اپنے سینے کی ٹھنڈک بنانا ہے، اپنے ایمان کی خوشبو بنانا ہے۔ اور دوسری طرف آل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے چنا، ان کے لحاظ سے شرف کو اسی طرح باقی رکھنا ہے جس شرف کے لحاظ سے سرکار نے ان کو بیان فرمایا۔